ناظرین مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کریم کربلا کا۔ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا میں پہنچے تو کوفے کے رہنے والا عبداللہ ابن عفیف جو کہ کسی کام کے سلسلے میں سفر پہ گیا ہوا تھا، اور جب وہ 10 محرم کو کوفہ میں پہنچا تو اس کے گھر والوں نے، اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کربلا میں فوری طور پہ پہنچے اور وہاں پہ باغی آئے ہوئے ہیں اور باغیوں کو مارنا ہے، اور جو شخص کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہوا تو اس شخص کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عفیف یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا تو میں گھوڑے سے اترا نہیں، تو میں نے تلوار ساتھ لی اور جانے لگا تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا آپ کربلا میں جا رہے ہیں، وہاں پہ جنگ ہوگی اور جنگ میں کچھ مال غنیمت ملتا ہے، اگر مال غنیمت ملے تو اس میں میرے لیے ایک یمنی حقیق لے کر آتا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے سیدھا کربلا میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ جم غفیر ہے، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ باغی آئے ہیں، باغی کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک ضعیف ہے کہ جس کو بہت سے لوگ 9 لاکھ کی فوج مارنے والی ہے، تو دیکھا کہ اس ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے لب کٹے ہوئے ہیں، رخسار کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، اور قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کر بیٹھا ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ تم لوگوں نے اس ایک ضعیف کو مارنے کے لیے آئے ہو، اس کے لیے تو میں ایک ہی کافی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں جب تلوار لے کر اس شخص کے قریب گیا تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اے عبداللہ تو میرے قتل میں ہاتھ نہ ڈال اور میرے قریب آ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ یہ یمنی حقیق ہے، عبداللہ کربلا کے میدان سے نکل جا اور جا کر یہ حقیق اپنی بیٹی کو دینا کہ یہ کریم کربلا نے تمہیں تحفہ دیا ہے کہ تو نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مال غنیمت میں میرے لیے یمنی حقیق لے کر آنا۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں نواس رسول ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، 72 شہداء میں آپ کا نام نہیں ہے، آپ کربلا سے نکل جائیں۔ تو یوں مظلوم کربلا نے عبداللہ ابن عفیف کو یمنی حقیق دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقیق کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور کریم کربلا ہی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے لبیک کہا اور اسلام کو ترجیح دی اور شہادت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجاد حسین نقوی، گلگت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔